أي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا. سب سے پہلے جو عمل تمہارے ترازو میں تولا جائے گا وہ تمہاری بیوی اور بچے سے حسن سلوک تولا جائے گا. میں کب کہہ رہا ہوں انہیں حرام، وہ کہیں حرام کرو تو حرام کما کے لاؤ، وہ کہیں جھوٹ سے کماؤ تو جھوٹ کما کے لاؤ. میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں، وہ تو ماں باپ بھی کہیں تو ان کی اطاعت حرام ہے. کئی ہمارے نوجوان تبلیغ میں نکل کے داڑھی رکھتے ہیں، نادان ماں باپ کہتے ہیں منڈا دو منڈا دو. ایسے ماں باپ کی اطاعت کرنے سے ماں باپ بھی دوزخ میں گئے، یہ بھی دوزخ میں گیا. یہ تو ماں باپ کی بھی نہیں ماننی، یہ تو ماں باپ کی بھی اطاعت نہیں. کتنے عجیب واقعات ہیں. کئی بڑے وہ تب دنیاوی تعلیم یافتہ گھرانوں میں بعض بچیوں نے تعلیم میں آنا شروع کیا، انہوں نے بچیوں نے پردہ کرنا شروع کیا، ماں باپ پیچھے پڑ گئے برقع اتارو برقع اتارو. ہماری بےزتی ہے کہ تم اسلام آباد میں برقع پہنو، تم ہمارے ماحول میں برقع پہنو. تو ایسے ماں باپ تو نادان ہیں، ان کی اطاعت کرے گا تو یہ بھی گئے دوزخ میں اور یہ بھی گیا دوزخ میں، ان کی بھی جہنم ان کی بھی جہنم. لیکن جہاں اطاعت نہیں کرنی وہاں گستاخی بھی نہیں کرنی، وہاں ان کی بے ادبی بھی نہیں کہ بس چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ. ایک عرب، یہیں فیصل آباد کی بات ہے، ایک عرب نوجوان بیٹھا رو رہا تھا. میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہ گھر فون کیا تھا، کولوراڈو امریکہ میں پڑھتا تھا، وہاں لگا تبلیغ میں، وہاں داڑھی رکھ لی، یہاں چلے لگانے آیا، ماں باپ کو پتہ چل گیا. وہ کہنے لگا میں نے ابھی فون کیا تھا تو میرے باپ نے بھی میری ماں نے بھی کہا داڑھی منڈا کے آنا داڑھی منڈا کے آنا. تو میں دو باتوں پہ رویا ہوں کہ اللہ نے مجھے امریکہ میں ہدایت کی اور یہ کہاں بیٹھ کے مجھے کہہ رہے ہیں داڑھی منڈا دو. میں نے تو امریکہ میں اس سنت کی عظمت کو سیکھا سمجھا، وہ بیت اللہ کے پڑوس میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ داڑھی منڈا کے آنا. کہ میں اس بات پہ رو رہا ہوں. دوسرا اس پہ رو رہا ہوں کہ ماں باپ تو ہدایت کا راستہ دکھاتے تھے، یہ کیسے ماں باپ ہے جو گمراہی کی راہیں بتاتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا ہے میں آؤں تو میری گردن کاٹ دینا، میری داڑھی نہیں کٹ سکتی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے حکم کے سامنے کسی کو ترجیح دو، پڑھو تو صحیح میرے اللہ کے کیا اخلاق تھے گھر والوں کے بارے میں. میرا نبی اپنے بچوں سے کیسے، اس لیے تو میں نے تمہیں کیا کہا، اظہار. آپ ایسے بیٹھ جاتے چوکڑی مار کے، سامنے اون عبداللہ محمد تینوں کو کھڑا کر دیتے. حضرت جعفر کے بیٹے جعفر جو موتا کی لڑائی میں شہید ہوئے، جن کو آپ نے جھنڈا دیا تھا کہ جھنڈا زید اٹھائے گا، یہ شہید ہو جائے تو جعفر اٹھائے گا، وہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ اٹھائے گا، اس کے بعد جس کو چاہو دے دینا. ایک یہودی نے کہا تھا یہ تینوں تو گئے، چوتھا پتہ نہیں کون ہوگا. تو حضرت جعفر نے جھنڈا اٹھایا، 33 برس کی عمر تھی، وہ جھنڈے والا ہاتھ کٹا، دوسرے ہاتھ میں پکڑا، وہ ہاتھ کٹا، سینے سے چمٹایا، 2 ٹکڑے ہو گئے. 33 برس کی عمر میں ان کی شہادت ہوئی. تو ان تینوں بچوں سے اللہ کے نبی بہت پیار فرماتے، ان تینوں کو لائن میں کھڑا کرتے، پھر فرماتے ہاں بھائی آؤ، جو دوڑ کے مجھے پہلے آ کے ملے گا اس کو انعام دیا جائے گا. اب تینوں دوڑے آ رہے ہوتے تینوں، اور ایک دوسرے کے اوپر گر کر حضور کی جھولی میں آ کر گرتے تھے. جو پہلے آتا تھا انعام. اب تینوں کو اپنی گردن گود میں سمیٹ لیتے، تینوں کو چومتے، تینوں کو پیار کرتے. حسن حسین کے لیے آپ سواری بن جاتے، گھٹنے ٹیک کر، ہاتھ ٹیک کر، سواری بن کر دونوں بیٹوں کو کندھے پہ بٹھا کر پورے کمرے میں چکر لگواتے تھے. تمہاری تو شان میں فرق آ جاتا ہے بچوں سے ایسا پیار کرتے ہوئے. اور یہ تمہارے نبی کی زندگی ہے، تمہارے نبی کی زندگی ہے. ان کو کندھوں پہ اٹھا کے بازار میں سے گزر رہے ہیں، کندھوں پہ اٹھا کے بازار سے گزر رہے ہیں. تو حضرت عمر کہنے لگے واہ 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 بھائی، بڑے عالی شان سواری ہے بھائی، نعم المطیۃ مطیۃکما، بڑی عالی شان سواری ہے بھائی. تو ہمارے نبی نے فرمایا سوار بھی تو دیکھو، سوار بھی تو بڑے عالی شان ہیں. ان جیسا کس ماں نے جننا ہے، کون ایسا جوڑا جنے گا دھرتی پر؟ کا سوار بھی تو دیکھو کیسے اعلیٰ ہیں. جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے، اور جمعے کا خطبہ تو واجب ہوتا ہے، واجب. امام حسن آ گئے دروازے پر تو ایسے لڑکھڑا رہے تھے، تو آپ نے پچھلوں سے نہیں کہا کہ بچہ اٹھا کے میرے پاس لاؤ. ایسا چھوڑا، منبر سے اترے، سارے مجمع کو چیرتے ہوئے چلے گئے اور جا کر ان کو اٹھا کر اپنے ادھر دائیں طرف لا کے بٹھایا اور پھر خطبہ دینا شروع کر دیا.